بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 سے آگے پڑھیں گے. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، احسنوا جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، الحسنى ان کے لیے اچھائی ہے، ان کے لیے نیکی ہے، وزیادۃ اور کچھ اس سے بڑھ کر بھی ہے، یعنی بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے. یعنی نیکی فقط نیکی کا جزا نہیں ہے بلکہ نیکی سے بڑھ کر ان کے لیے جزا ہے. ولا يرهق وجوههم قتر اور نہ ہی ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، یعنی ان کے چہروں پر سیاہ دھبا نہیں ہوگا. ولا ذلت اور نہ ہی ذلت چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ وہ اہل جہنم ہے، اہل جنت ہیں، جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں پر جو جزا دیتا ہے وہ نیکیوں پر جزا انسان کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے. قرآن کریم میں بعض آیات میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا کہ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی انجام دے تو اس کے لیے اس کے برابر 10 برابر اجر ملے گا، 10 گنا اس کا ثواب ملے گا. یا اللہ کی راہ میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمل کو بڑھا دیتا ہے، 2 برابر کر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کی چاہتا ہے کئی گنا اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اور یا اسی طرح فرمایا دوسری سورہ قاف میں بھی کہ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، کہ ان کے لیے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جو چاہیں گے حاضر ہوگا، بلکہ مزید بھی ان کے اعمال سے بڑھ کر ان کو دیا جائے گا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. فضل کیا اس کسے کہتے ہیں؟ فضل یہ ہوتا ہے کہ انسان کے استحقاق سے بڑھ کر عنایت کرنا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل ہے، صاحب فضل ہے، ذو فضل ہے. تو اپنے فضل کی بنیاد پر انسان کو نیکی کا جو بدلہ ہے کئی گنا بڑھا کر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کے بدلے میں، ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیتا ہے، 10 ثواب دیتا ہے. ایک نیکی انجام دے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی انجام دے اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. لیکن برعکس جو فرمایا کہ اگر جو گناہ انجام دے تو ایک گناہ پہ 1 گناہ ہی لکھا جاتا ہے. ومن کسب سیئۃ فلہ مثلھا، یعنی اگر کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے لیے 1 گناہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیوں کا جو بدلہ اور جزا بڑھا چڑھا کے بیان کر عطا کرتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جو اچھا کام انجام دے تو اس کے لیے اس نیکی کا اجر بھی ہے، لیکن وزیادتن اور اس سے اضافی بھی ہے. یہ اللہ کا اجر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام انجام دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کا جو ہولناکی ہے اور آخرت کی ہولناکی ان سے بچا لیتا ہے، اور ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، سیاہ دھبا نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے جو لوگ نیک کام انجام نہیں دیے انہوں نے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، قرآن کی دوسری آیات میں کہ جن لوگوں نے نیک کام انجام نہیں دیے، گناہ انجام دیے، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. لیکن جن لوگوں نے اچھے کام انجام دیے اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کا اجر دے گا اور ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر کوئی ذلت کے آثار نمودار نہیں ہوں گے، اور وہ
اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. جیسے قرآن نے فرمایا بعض دفعہ کہ ان کے تمام جو ان کے کردار ہیں، ان کا کریکٹر ہے، ان کے چہروں سے نظر آئے گا، ان کے چہروں میں نمایاں ہوگا اور ان کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بس نیکیوں کی جزا کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. اور اسی طرح سے جب انسان روایت میں ہے، ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر تعجب ہے، مجھے اس انسان پر تعجب ہے کہ اس کی اکائیاں اس کی دہائیوں کے اوپر غالب آ جائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں؟ یعنی کیا مراد؟ جب پوچھا گیا تفسیر تو فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی آفر کی ہے کہ اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے، اور گناہ کے بدلے میں ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیکیاں یعنی دہائیاں ہیں، یعنی ایک نیکی 10 کے برابر، اور گناہ ایک کے برابر وہ اکائیاں ہیں. تو انسان کتنا بدبخت ہے وہ کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں. یعنی باوجود اس کے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں تھیں اور ایک گناہ پر فقط ایک گناہ تھا، تو اس کے باوجود اس کی گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں. تو یہ انسان کی کتنی بدبختی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اتنی آفر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہ جو ہے وہ اس کی نیکیوں کے اوپر غالب آ جائیں اور وہ اہل بہشت نہ ہو سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے. اور بعض دفعہ انسان کے نیک اعمال اور جو ہے وہ انسان کا ندامت، انسان کی طرف سے پشیمانی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک آنسو اس تمام گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ کی غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. جیسے ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے آنسو کے. آنسو جو انسان اللہ کے حضور میں بہاتا ہے، فرمایا کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے آنسو کے، چونکہ آنسو کا ایک قطرہ آتش جہنم کے ایک سمندر کو بجھا سکتا ہے. انسان اگر صدق دل سے خلوص کے ساتھ خدا کے حضور میں روتا ہے اور آنسو فرماتے ہیں کہ ایک آنسو کا ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا سکتا ہے. اور اگر آنکھ نم ہو جائے، یعنی آنسو نہ بھی بہے لیکن آنکھ نم ہو جاتی ہے، تو کوئی چہرہ سیاہ، اگر کوئی چہرہ سیاہ ہوگا تو وہ سیاہ سفید میں بدل جائے گا، اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. وہ چہرہ سے ذلیل نہیں ہوتا کہ اگر آنکھوں میں نمی بھی عطا آ جائے. اور اگر آنسو بہہ گئے، یعنی آپ کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، تو اس پر آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے. اگر فرمایا کہ اگر ایک قوم میں ایک شخص گریہ کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نہ فقط اس پر رحم کرتا ہے بلکہ پوری قوم پر رحم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اگر کوئی آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ اگر انسان کا گناہ یا انسان کی طرف سے جو خطا ہے وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، تو ضروری ہے کہ انسان وہ حقوق ادا کرے، وہ حقوق دوسروں کے حقوق کو دے. اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، اگر کسی نے ظلم کیا ہے، اگر کسی کے مال کھایا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ انسان حقوق العباد کو ادا کرے، تب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. انسان کو چاہیے کہ حقوق العباد کے معاملے میں بڑی رعایت کرے، اور کسی کے حق کھایا ہے تو اس سے معافی مانگے یا اس کے حق کو واپس کرے. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے والذین کسبوا السیئات. پہلے نیک کام کرنے والے اور نیکیوں کی جزا کو بیان کیا. اب فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ انجام دیے، برائیوں کا ارتکاب کیا، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے گناہ کی جزا اور سزا فقط اسی گناہ کے برابر. نیکیوں کا بیان کر دیا کہ نیکی کی جزا اس سے بڑھ کر،
لیکن اگر گناہ انجام دیا تو فرمایا جن لوگوں نے گناہ انجام دیے ہیں تو ان کی گناہ کی سزا بمثلہا اس کے گناہ کے برابر ہے. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ تو ان کے چہروں پر ذلت ہو، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی. اور فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ما لہم ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ سے کوئی بچانے والا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا ان کے لیے نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گناہ گار لوگ جو ہیں ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہو جائیں گے کہ گویا جس طرح کے سیاہ انتہائی تاریک رات کے سیاہ ٹکڑوں کی طرح. وجوہہم قطع من اللیل مظلم رات تاریک رات کے تاریکی کی مانند ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تاریک رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑوں کی طرح یا سیاہ پردوں کی طرح وہ ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ اولئک اصحاب النار وہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. بس دونوں طرف کو بیان کر دیا، نیکیاں انجام دینے والے اور برائیاں انجام دینے والا. اس برائی کے ساتھ ہی، اس گناہ کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جائے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے ذمہ گراتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، استغفار نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ سزا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے بیان کر دیا. نیکی کے بدلہ 10 گنا اس سے بھی بڑھ کر دے گا. برائی کے بدلے میں فقط ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر اس برائی کا مرتکب ہوتا رہے انسان، گناہ کرتا رہے اور اسی گناہوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی ہی جزا ہے، اسی کی سزا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے سیاہ ہو جائیں گے گویا تاریک رات. یہ انسان کے چہرہ جو ہے وہ دنیا آخرت میں جو انسان کے اعمال ہیں وہ چہرے پر نمایاں ہو جائیں گے، اور انسان قیامت کے دن اس کے چہروں کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. اور انسان اپنے چہرے کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ اہل جنت ہے، یہ اہل جہنم ہے. اور اس کے کچھ لوگ روسیہ ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ آئیں گے قیامت کے دن. تو انسان اگر خدا نخواستہ اس سے خطاب میں ہو، غلطی بھی ہو، تو بھی دنیا میں جب تک انسان کے لیے فرصت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی حضور میں آئے، خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کسی کے حقوق کھائے ہیں، غصب کیے ہیں، تو ادا کرے. کہ فرصت دنیا میں انسان کے پاس موجود ہے، اس فرصت سے استفادہ کرے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. قرآن نے بیان کہ جب تک انسان کی موت نہیں آتی، موت آنے سے پہلے اللہ کے حضور میں آئے، توبہ کرے. تو دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ میں انسان کو کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں فرصت کب تک ہے، اور انسان کو اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ انسان زندہ رہے گا نہیں رہے گا. تو لہٰذا انسان چاہیے خدا کے حضور میں توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ قیامت کے جو اس ہولناک منظر میں اور آخرت کے ہولناک منظر سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. آگے یہ ارشاد فرمایا یوم نحشرهم جميعا، وہ دن جس دن ہم سب کو جمع کریں گے. نحشرهم جميعا، سب کو جمع کریں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائے. یعنی ان کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے، کہیں گے کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ کھڑے ہوں گے کہ تم اور تمہارے شرکا جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کو بھی، چاہے بت ہیں یا کسی انسان ہے یا کچھ بھی خدا کے ساتھ اگر شریک ٹھہرایا ہے تو ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان شریکوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے.
وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور تو ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک طرح کا اجنبیت کا پردہ، اجنبی بن جائیں گے وہ، اور وہ کہیں گے، یعنی ہاں چونکہ قیامت کا منظر ایسا ہے، آخرت کا منظر ایسا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو شرکا کہیں گے تھی جن کو یہ شریک بناتے تھے، وہ کہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم اپنے ہوا نفس کی بات کرتے تو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے تھے، وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کہیں گے، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہوں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ جن کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مجرم بنایا۔ تو خدا فرما رہا ہے اگلی آیت میں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی وہ شرکا یہ کہیں کہ تم نے ہماری عبادت تو نہیں کی، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بس اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، ان کو نہ عبادتکم بغافلین، کہ بے شک ہم جو ہے تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس میں ممکن ہے کہ کچھ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو بھی لوگ بعض دفعہ خدا کا شریک مان لیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو عیسائی جو ہے وہ خدا کا شریک مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یا ہمارے کچھ نادان جاہل لوگ ہیں جو علی اللہ یا علی رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ افراد، جب یہ شرکا ان کو سامنے لایا جائے گا کہ جن کو انہوں نے شریک کیا، تو وہ کہیں کہ ہمارا ان کی بات سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو اصلا ان کی عبادت سے بے خبر تھے، اور انہوں نے جو کیا ان کے اوپر ہے، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح سے بتوں کو جو پرستش کے لیے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، تو بت بھی کہیں گے ہم تو بے زبان تھے، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے ہمارے سامنے تمہارے ساتھ آئے، خدا تمہارے ساتھ شریک ٹھہرایا، ہم تیرے بندے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں تو ہم اس سے غافل تھے، ہمیں اس کا خبر نہیں تھی۔ جس چیز کو بھی انہوں نے خدا کے سامنے شریک ٹھہرایا اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیں گے، کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور مشرکین جو ہے وہ پھر تنہا رہ جائیں گے، اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب جو ہے مسلط کرے گا اس وقت۔ تو شرک کا قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا کہ شرک ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جہاں تک یہ فرمایا گیا کہ خدا تمام گناہوں کو بخش دے سکتا ہے سوائے شرک کے، کہ اگر کسی کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، خدا کے شریک یعنی کیا، یعنی خدا تعالیٰ کے مقابلے میں یا خدا تعالیٰ کے برابر میں کسی کو لے کے ہے، کہ یہ کہیں کہ یہ بھی رب ہے، یا یہ خدا تعالیٰ کی طرح کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ مطلب بعض لوگ خدا کے ساتھ نادانی میں بھی لوگ بہت سارے افراد کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، حتیٰ کہتے ہیں فلاں کسی بزرگ کے پاس گئے، فلاں کسی کا مزار پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بابا ہمیں بیٹا عنایت کر دو، بابا جی ہم فلاں دا دو۔ ایک بابے نے بیٹا عنایت نہیں کرنا، بیٹا خدا نے عنایت کرنا ہے، اولاد خدا نے عنایت کرنی ہے۔ ہاں کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، یعنی توحید یہ ہے کہ آپ بتائیں ہم معصومین کو بھی وسیلہ بنائیں کہ خدایا تو تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ تیرے حضور میں یہ مقرب ہیں، بلند مقام رکھتے ہیں، تجھے واسطہ ان ہستیوں کہ تو ہمیں عنایت فرما، خدا سے مانگا جائے۔ توحید یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کسی کو سے نہ کہیں رزق دینا، اولاد دینا، یہ خدا کا کام ہے، تو حیات خدا کا کام ہے۔ تو لہٰذا بعض دفعہ نادانی میں بھی کچھ لوگ خدا کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ شرک درست نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر شرک تو شرک خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ معاف نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے نادانی میں شرک کر دیا، نہیں جانتا تھا، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ ہو اس کے اوپر۔ شرک بہت بڑا اور عظیم گناہ ہے، اور بعض دفعہ شرک جو ہے وہ کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے،
اسی کہا گیا شرک خفی ہے، شرک جلی ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ مخفی انسان متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، اور بعض دفعہ ہم اپنے اعمال میں کردار، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی اعتقادات میں شرک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو لوگوں کے اعمال ہیں ان میں شرک بعض دفعہ اتنا مخفی، اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک جو ہے وہ سیاہ پتھر کے اوپر ایک چونٹی چلے اور چونٹی کے چلنے کے جو نشان ہے اس کے اوپر پڑے، کتنا سخت ہے اس کو درک کرنا۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قدر بعض دفعہ شرک کتنا مخفی ہوتا ہے انسان کے اعتقادات میں، انسان کے خیالات میں، انسان کے بہت سارے اعمال میں بعض دفعہ شرک آ جاتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ شرک جو ہے وہ شیطان انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ توحید، خالص توحید یہ ہے جو ہمیں معصومین نے ہمیں سکھائی ہے، جو ان کی عبادات میں، ان کی دعاؤں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دعائے کمیل ہے، ائمہ معصومین کی جتنی دعائیں ہیں آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دے لیں، کاملاً توحید ہی توحید نظر آتی ہے۔ یعنی خدا کی طرف یہ انبیاء ائمہ آئے ہیں خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، اپنی طرف دعوت نہیں دینے کے لیے۔ ہاں وہ ہستیاں بہت بلند ہیں اور وہ واسطہ فیض ہیں، خدا اور ہمارے طبع پر ہم ان کے واسطے سے فیض، اس کے واسطے ان کے واسطے فیض سے گزر کر خدا تک پہنچنا ہے۔ وہ آئے اسی لیے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ان ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرا دیں۔ کس طرح کے آج ہمارے ممبروں سے شرک اور شرک آلود باتیں کی جاتی ہیں، کچھ قصیدے، کچھ ایسے مسائل، کچھ اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں جو شرک آلود ہوتی ہیں۔ شاعر اپنی شاعری میں شرک کو لے آتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ چاہے فضائل ہوں جو کچھ بھی ہو، شرک سے مبرہ ہو۔ ہماری تمام مجالس، ہماری محافل توحید محور ہونی چاہیے، کیونکہ ائمہ نے ہمیشہ ہمیں توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ اسی بات پر خوش ہیں کہ ہم توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ اور حتیٰ امام حسین علیہ السلام آخری سجدے میں خدا کے حضور میں دعا کر رہے ہیں، اس انداز سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا، جس نے تجھے پا لی اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آخری دعا جو امام حسین نے سجدے میں فرما دی، توحید کا درس ہے، آخری وقت میں بھی توحید کا درس ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اس وقت جب شرکاء الگ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکین سے جدا ہو جائیں گے، اس وقت ہر شخص کو اس کے کیے کا مدد وہ چکھ لے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص جو ہے وہ ہر کوئی اپنے عمل کو جانچ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا عمل کیسا ہے۔ اور وردوا الی اللہ مولاہم، اور ان کو آگے جو ہے وہ مالک حقیقی طرف لوٹائے دیے جائیں گے۔ جو اس نے عمل آگے بھیجا تھا خدا کے حضور میں، اس عمل کا مزہ چکھ لے گا، اس عمل کو اپنے پا لے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم، اور انہیں ان کے حق مولا برحق مولا کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، اور مولا خدا کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے، جو چیزیں وہ اختراع باندھ رہے تھے، جو وہ بہتان بازی کرتے تھے، وہ سب ان سے ناپدید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ حق پر مبنی تھا۔ جو کچھ بھی حق پر مبنی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اور لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو حق پر مبنی اعمال انجام دے، عبادت کو حق پر مبنی عبادت انجام دے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تعالیٰ سے منسلک ہو جائے، تو وہی چیز پائیدار ہے جو خدا اور خدا کی ذات کے ساتھ ربط رکھتی ہے اور منسلک ہو، کرنا سب کچھ باطل ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، فانی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، اور تمام اعمال ان کے حق ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ تو یہ جب کسی کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، نابود ہو جائے گا، اور اس کے ذمہ اس کے اعمال میں شرک باقی رہے گا، تو پھر اس وقت اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوائے جہنم کی کچھ نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء، اب ان سے
مشرکین سے، افراد سے جو خدا کے حضور میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے ذرا یہ پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ اَمَّن یملک السمع والابصار، یا ان سے یہ پوچھو کہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کے اوپر جو ملکیت رکھتا ہے، دسترس رکھتا ہے، ان کے اوپر تسلط رکھتا ہے، یعنی تمہاری آنکھوں تمہاری کانوں کا اختیار جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو، وہ چاہے تو تم دیکھو گے، اگر وہ نہ چاہے تو تم دیکھ بھی نہیں سکو گے، وہ نہ چاہے تو تم سن بھی نہیں سکو گے۔ کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ وہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ کون ہے جو زندہ کرتا ہے، یخرج الحیّ، حی کو، زندہ کو نکالتا ہے میت سے، مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو، مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس انقریب وہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کا تقویٰ نہیں اختیار کرتے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مشرکین سے بھی اگر وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ان چیزوں کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے یہ چند بیسک سوال تو کریں کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کا رزق دینے والا ہے؟ کون ہے جو تمہیں تمہاری تمام ضروریات میں روزی اور رزق عنایت کرتا ہے، آسمان کی طرف سے بھی اور زمین سے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین سے فصلیں اگاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں رزق روزی دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سمع و بصر، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جو مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے مردہ زمین، جب بنجر زمین یا مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کو بارش کے ذریعے سے سیراب کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، پھر اس سے جو پودے اگتے ہیں، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان یعنی مردہ۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب مشرکین یعنی جس بات کو مانتے تھے وہ کہ اللہ ہی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ جدید جاہلیت یعنی مردہ مادہ سے حیات کا پیدا کرنا، یہ اللہ ہی کا کام، اللہ کا کام، کیونکہ آج تک اس کا کوئی دوسری توجہ ہم نے نہیں کہ مردہ مادہ سے کوئی زندگی عطا کی ہے۔ خدا وہ ایسی ذات ہے کہ جو ایک بے جان سے بھی جاندار پیدا کر سکتا ہے اور جو ہے وہ حیات عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو تمام امور کو تدبیر کرتا ہے، اس کائنات کے تمام امور کی وہی تدبیر کرتا ہے۔ تو مشرکین ان چیزوں کا جواب دینے سے قاصر، جب ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اگر وہ درک کریں، احساس کریں اور سوچیں اور اگر دل کی گہرائیوں سے جواب دیں تو وہ یہی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب اللہ ہی یہ تمام امور انجام دیتا ہے تو پھر کیوں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیوں نہیں اس سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں؟ یہ تمام مشرکین کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں۔ کس طرح سے قرآن کریم ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، قرآن کی طرف توحید کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہمیں شرک اور انسی آلودگیوں سے ہمیں بچاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اللہ کو کی توحید کو مانو، اللہ کو واحد مانو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو لہذا جو وہ یہ قرآن کریم کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ تک میں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے آلودہ نہ کرو۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا کہ پس یہی وہ رب تمہارا، اللہ تمہارا رب ہے جو کہ برحق ہے، یعنی یہی اللہ تمہارا حقیقی
رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہو سکتا ہے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، پس حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی حق سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کس طرف پھرے جا رہے ہو؟ یعنی یہاں پہ بھی اس آیت کی وضاحت کی تھی، خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس یہی وہ جو کہ تمہارے رزق کا بھی مالک ہے، حیات بھی وہی دینے والا ہے، تدبیر بھی وہی کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، تمہاری تمام قوتوں کا مالک بھی وہی ہے، تو وہی برحق فرماروا ہے، وہی خدا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی وہ برحق تمہارا رب ہے۔ اور پھر جب وہی برحق ہے تو پھر اس حق کے اوپر عمل کرو، حق کی پیروی کرو، حق کو اپنا معبود مانو۔ اگر اس سے حق کو چھوڑ دو گے تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر حق پر عمل پیرا نہیں ہوگے اور خدا کو اپنا رب تسلیم نہیں کرو گے تو ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا کیوں اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ آئینہ تصرف اپنے آپ کو کہاں حماقت، کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے عقل اور وجدان کے خلاف؟ یعنی جب عقل اور وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا ہی ہے جو کہ مالک ہے، جو رب ہے، تو پھر کیوں اپنے عقل اور وجدان کے برخلاف تم اپنے آپ کو جہالت میں ڈالے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح ان فاسقوں کے بارے میں، یعنی فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں، مشرکین ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ فسقوا انہم لا یؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، لوگوں پر جو کہ فاسق ہوئے، نافرمان ہوئے، ان پر آپ کی بات، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ انہم لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہے۔ ان کی بات ان کے لیے واضح اور روشن ہونے کے باوجود بھی کہ خدا ہی ان کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں تو یہ فاسق ہیں۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا تعالیٰ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا جو کہ فاسق اور فسق میں مبتلا ہے۔ فسق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہنا، نافرمانی کر کے اگر پلٹ آتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نافرمانی پہ کرتا رہے، گناہ یہاں تک کہ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق ہو گیا، اب فاسق وہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ فاسق کی خدا تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا، اور جو لوگ فاسق ہو گئے ہیں انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے نکل جاتے ہیں، وہ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس وقت ان کے لیے کوئی جو واپسی کی کا راستہ نہیں رہتا۔ فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر دوبارہ ایک سوال کیا جا رہا ہے مشرکین سے کہ ان سے کہہ دو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو خلقت کی ابتدا کر سکتا ہو؟ یعنی ابتدا ایک چیز کو تخلیق کرے کہ جو سرے سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یبدأ الخلق یعنی ایسی چیز جو کیا جس کا کوئی را مٹیریل بھی نہیں ہے، یعنی اصلا کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی چیز موجود نہ ہو اور اسے خلق کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو کوئی را مٹیریل ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز بناتا ہے، لکڑی سے مطلب فرنیچر بناتا ہے، میز بنا لی، کرسی بنا لی، یا کوئی ہر چیز کوئی را مٹیریل ہے، اس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اصلاً ایک عدم سے وجود لے کے سوائے خدا کے، کہ میں یبدأ الخلق کہ جو ایک چیز کو ابتدا سے خلق کرے، یعنی اصلاً جو چیز نہ ہو اور اس کو خلق کر لے، پھر ثم یعیدہ، پھر اس کے نابود ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اعادہ کرے، دوبارہ اس کو پیدا کر لے۔ کوئی ایسا ہے جس طرح کام کر سکتا ہو؟ تمہارے شریک جن کو تم شریک بناتے ہو خدا کے ساتھ، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قل، کہہ دو اللہ یبدأ الخلق، کہہ دو اللہ ہی ہے جو کہ
جس نے خلقت کی ابتدا بھی کی ہے، جس نے عدم سے وجود عنایت کیا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، نابود ہونے کا ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ یعنی مختلف سوالات کر کے مشرکین کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے، ان کے وجدان سے پوچھا جا رہا ہے۔ قرآن کا طریقہ ہدایت کا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، خدا انسان کو شرک سے نجات دینا چاہتا ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی، پھر ایک اور سوال کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کر سکے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہ تو اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت کر سکتا ہے، حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، بس جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا، نہ یعنی خود ہی وہ ہدایت پر نہیں ہے، یعنی قل اللہ، یا اللہ ہی ہدایت کر سکتا ہے حق کی۔ افمن یہدی الی الحق، بس جو حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ سزاوار نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ سزاوار ہے من لا یہدی، یا وہ جو کہ لا یہدی، جو کہ خود ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں پاتا، الا یہدی، مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ یعنی جو خود گمراہ ہے، جس کو خود اپنی ہدایت کا ہی نہیں پتا، کیا وہ ہدایت کر سکتا ہے، یا جو ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کی ہدایت کرتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم کیا ہو گیا کہ تم کیسے جو وہ فیصلے کر رہے ہو۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور افراد کو جو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے طرف جاتے ہیں، ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے وجدان کو بیدار کرنے کے لیے کچھ جوڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی ہے جو کہ ہدایت کر سکتا ہے، اور خدا نے ہی ہادی مقرر کیے ہیں انبیاء کی صورت میں۔ خدا تعالیٰ ہدایت خدا کی طرف سے ہے، خدا نے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون سے کہ فرعون، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، ثم ہدی، پھر ہدایت دی۔ ان ہدایت دینا، رہنمائی کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور خدا ہی ہادی مقرر کرتا ہے، رہنما مقرر کرتا ہے۔ انبیاء کی کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے، کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا خدا سے ہٹ کر، یعنی انبیاء یا ائمہ جو ہدایت دیتے ہیں وہ خدا کی ہدایت کی بنیاد پر ہدایت دیتے ہیں، بس ان اللہ سے ہٹ کر کوئی اگر ہدایت دے سکے تو نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ائمہ کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں ان سے جو کہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ ائمہ اور کے مخالفین پر یہ آیت صدق کرتی ہے کہ قل افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع، یعنی جو خود ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کے راستے پہ ہے، کیا وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کہ خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے، خود اس کو پتہ نہیں راستے کا، وہ زیادہ سزاوار ہے۔ تو لہٰذا یہ امام معصومین علیہ السلام کی ہستیاں اور وضوات ہیں کہ جو اس قابل ہیں کہ وہ ہدایت کر سکیں، کیونکہ وہ خدا کی ہدایت سے متصل ہیں، خدا نے ان کو ہادی مقرر کیا ہے، اور جو خدا سے ہٹ کر اپنے آپ کو ہادی شو کرے یا رہنما بنائے تو وہ کسی قابل نہیں ہے۔ فرمایا کہ پس تم کس طرف کیف تحکمون، کیسے تم حکم کر رہے ہو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی رہنما نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ